کو اپنی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. لہذا یہ آیت کریمہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو متعین کیا جائے گا. ایک خادمہ ذرا شوخی کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو مارتا. مسواک سے کیا چوٹ لگتی ہے، اس مسواک سے میں اس کو مارتا. اللہ یہ رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آؤ. یا کوئی بھی ایسی چیز جو بدبودار ہو جسے کھا کر آئے ہو، کچی پیاز ہے، لہسن ہے، سگریٹ پی کر آئے ہو، مسجد میں آنا تو درکنار، مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے. فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جب تک منہ سے بو نہ ختم ہو جائے. جی اگر پانی نہ ملے تو تیمم، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف، یہ عدل ہے، توسط ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور اگر مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو پانی مت استعمال کرو، تیمم استعمال کرو. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 5 چیزیں ہیں. ایک تو نیت، جی انما الاعمال بالنیات. دوسرے تسمیہ، بسم اللہ، پورا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ. 2 اور تیسرے پاک مٹی کے اوپر ایک ضربہ، ایسے 3. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پھونک مارنا، یہ بھی سنت ہے. اچھا اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر پھیرنا یہاں تک، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر پھیرنا. خلاص. لو ایسے ایسے ناک میں ڈال، کیا ڈالنا ناک میں؟ کیوں ڈالنا بھائی؟ وہ مٹی ہے، وہ پانی تھوڑی کہ ناک میں ڈال. تو اس میں 5 چیزیں ہیں. کیا؟ ایک تو نیت، اور دوسرے تسمیہ بسم اللہ، اور تیسرے ایک ضربہ پاک مٹی کے اوپر، 3 اور اس کے بعد پھونکنا، اور اس کے بعد چہرے پر پھیر کر کے خلاص. 5 چیزیں. یہ تیمم ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. اور کیا کیا کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہرے اور ہاتھ کے اوپر پھیرنا ہے، بس خلاص. اس میں اور نہیں بتایا گیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک عجیب بات، 2 آیتیں ایک جیسی آئی ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا مگر شرک کو نہیں بخشے گا. جی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس کے بعد ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے افترا کیا اور گناہ عظیم کا ارتکاب کیا. جی اور آگے چل کر کے اسی پارے میں ایسا آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. تو یہاں ہے فقد افترى اثما عظیما اور وہاں ہے ضل ضلالا بعیدا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ٹکڑا تو وہی ہے. بتایا گیا فمجرد قولہ ان للہ شریک ہذا افترا، اگر کوئی زبان سے یہ کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو یہ افترا ہے. جی اور وتطبیق ذلک فی حیاتہ هو الضلال، اگر آدمی منہ سے کہے کہ اللہ کا شریک ہے یہ افترا ہے، جھوٹ باندھنا اللہ پر، اور شرک کو اپنی زندگی میں لے آئے، قبروں کی پوجا کرنے لگے، یہاں سجدہ کر لے وہاں سجدہ کر لے، تو یہ چونکہ اس نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو یہ گمراہی ہے. تو زبان سے اگر کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے تو افترا، اور اگر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیتا ہے تو یہ ضلال ہے. لہذا دونوں کا محمل الگ الگ ہے. افترا یہ فریون سے مشتق ہے. فریون الفری القطع، ٹو کٹ. یہ افترا کس سے مشتق ہے؟ فری. فری کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، یعنی کاٹ دینا، اسے الگ الگ کر دینا کسی چیز کو، اس سے مشتق افترا. یعنی کانہو یقطع الفطرہ، گویا کہ وہ فطرت کو کاٹ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اب آدمی شرک کرنے لگے تو گویا کہ افطرا کر رہا ہے. افطرا کرنا الفری القطع، یعنی گویا کہ اس نے فطرت کو کاٹ دیا. یہ مطلب ہے افطرا کا. ارشاد فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے؟ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اگر غور کرو گے تو کہیں بھی آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو کہیں نہ کوئی تناقض پیدا ہے، کہیں نہ کوئی تناقض پایا جاتا ہے. لیکن 6000 سے زائد آیات ہیں پورے قرآن میں، لیکن کبھی 2 آیتوں میں کبھی کوئی تعارض نہیں موجود. انہ الاعجاز، انہ الاعجاز، اس کو کہتے ہیں میریکل، معجزہ کہتے ہیں اس کو. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. چونکہ اللہ کی طرف سے، لہذا 6000 سے زائد آیات ہیں، کبھی 2 آیتوں میں کوئی تعارض اور کوئی اختلاف نہیں پایا گیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. کوئی سلام کرے تو ویسے ہی جواب دے دو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا بھی کہہ سکتے ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایسا بول سکتے ہیں ہم. اور آگے کہا گیا ان اللہ علی کل شیء حسیبا، یا حسیب صفت لائی گئی، حساب لینے والا. یعنی اگر تم نے جواب نہیں دیا سلام کا تو اللہ حساب لینے والا ہے. پتہ چلا سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہ معلوم ہے اس سے سلام کا جواب دینا واجب ہے. فرمایا گیا کہ جب آدمی سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ سکتا ہے. جی، لیکن یہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. کوئی اگر پوری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آج کوئی خوف نہیں ہے اور ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لا نخاف احدا، تو ہم قصر کیوں کریں؟ فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا کر کوئی پوری بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرے؟ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی میونسپل کی جو حدود ہے، میونسپل کی حدود سے باہر نکل جائے، اور واپس اگر آئے تو میونسپل کے حدود سے اگر باہر ہے، اس کا گھر بھی نظر آ رہا ہے تب بھی قصر کرے گا. وہ وہاں سے اس کا گھر دکھ رہا ہے لیکن وہ میونسپل کی حدود سے باہر ہے تو وہاں وہ قصر کر سکتا ہے. جی، تو شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، وہاں سے قصر شروع کرے گا. ایک. دوسرے، کتنے دن قصر کرے گا؟ تو 3 جو امام ہیں، امام احمد، امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل. شافعی، امام احمد، امام مالک، 3 جو ہے ان کے نزدیک ہے کہ آدمی اگر 4 دن کہیں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو داخل اور خارج دونوں دنوں کو مائنس کر کے اگر 4 دن ہوتا ہے تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا. جی، مثلا آج آیا تو یہ نکال دو، جس دن نکلنا ہے وہ نکال دو، تو خارج اور داخل دونوں دنوں کو نکالنے کے بعد اگر 4 دن رہنے کا ارادہ ہے تو نماز پوری پڑھے گا. یہ 3 اماموں کا، اور راجح یہی ہے، اقرب الی الصواب یہی. کتنے کلومیٹر پر کرے گا؟ 3 فرسخ، یہ حدیث ہے مسلم کی. 3 فرسخ، اور 3 فرسخ از اکول ٹو 24 کلومیٹرز 0.5، یعنی تقریباً 24.5 کلومیٹر اگر ہے سفر آپ کا، 24.5 کلومیٹر، تو آپ قصر کر سکتے ہیں. تو کتنے دن تک آپ، مدت قصر کیا ہے اور مسافت کتنی ہو وہ معلوم ہو گیا. کہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھی جائیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کرو، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھ لو.
امام راضی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا، یہ قول امام راضی نے اپنی تفسیر راضی کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 بار قرآن پڑھا، 300 بار قرآن پڑھا صرف ایک مسئلہ جاننے کے لیے. کتنا بڑا امام ہے کہ اجماع حجت ہے کہ نہیں، کہ اگر سارے علماء امت کے یا بہت بڑی تعداد کسی بات پر اجماع کر لے تو کیا یہ اجماع حجت ہے؟ اس کو اجماع بولتے. کہتے ہیں اجماع کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے 300 بار میں نے قرآن کو پڑھا اور اس کے بعد یہ آیت نظر آئی. کون سی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جی یہ ہے کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، کہتے ہیں کہ یہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل ہے جو یہاں ملی. 300 بار قرآن حکیم کو پڑھا انہوں نے. اور حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ انہو کل من یہون امرہما فہو مبتدع متبع غیر سبیل المومنین. کوئی بھی آدمی اگر بخاری اور مسلم ان دونوں حدیث کی کتابوں کی توہین کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں اور مومنوں کے راستے سے الگ ہٹ کر چلنے والا ہے. تو بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جن کی صحت کے اوپر علماء امت کا اجماع ہے. یہ ہے اجماع ہے اس پر، اور اجماع ہمارے ہاں حجت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ایک رویہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی بوجھ رکھا ہوا، ایسا جیسے کوئی بوجھ رکھا ہوا. اور یراؤن الناس، یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تو منافق ہیں یہ. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. حدیث ہے من اکثر ذکر اللہ فقد بری من النفاق، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے. نفاق سے بری ہے، اللہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے اگر وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے اگر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہے تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں تھی. یا تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ کا عذاب آیا. جی جتنی قومیں آپ دیکھ لیجئے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جتنی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے یا تو کفر تھا یا ناشکری تھی. جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پر عذاب بھیجا، اور یا تو اللہ کا انکار کیا گیا. اسی وجہ سے یہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئی، ایمان اور شکر، کہ یہ دونوں چیزیں اگر ہیں اللہ ایسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. غور سے دیکھیں، یا شکر پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رد فعل ان الکون مسخر. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ پوری کائنات مسخر ہے. جی پوری کائنات مسخر ہے، کسی کی خدمت میں لگا دی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کائنات کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیا ہے، خدمت میں لگی ہوئی کائنات ہے، فوراً وہ ایمان کی طرف آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے. جی تو گویا جب یہ دیکھتا ہے کہ کائنات مسخر ہے تو کائنات کے مسخر ہونے کو دیکھ کر کے آدمی بڑھتا ہے کہ کوئی اس کا مسخر کرنے والا ہے، ہمارے فائدے کے لیے اس کو لگانے والا ہے، تو آدمی ایمان کی طرف بڑھتا ہے. جی اور جب دیکھتا ہے کہ خود اس کے لیے مسخر ہے کائنات کے، تو آدمی کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں، ایک رد فعل کا نتیجہ ایمان ہے اور ایک کے رد فعل اور ریئیکشن کا نتیجہ شکر ہے. تو یہ شکر اور ایمان جہاں بھی پائے جائے اللہ تبارک تعالیٰ سے قوم کے اوپر
عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ یہ رہا 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد